دو دلوں کی داستان قسط نمبر 25۔ وہ دونوں ہاسپٹل پہنچے تو سامنے ہی ماں بیر ڈاکٹر سے بات کرتا نظر آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے میری بیٹی آئی ہے۔ ڈاکٹر سے فارغ ہوتا وہ ان کی طرف آیا اور صفا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ماں بیر مجھے آفس جلدی پہنچنا ہے، ایک ضروری میٹنگ ہے، اس لیے میرے واپس آنے تک صفا یہیں رہے گی، اور ماما نے تمہارے لیے ناشتہ بھیجا ہے، اور ماہر کے لیے سوپ، یاد سے ناشتہ کر لینا۔ بہت شکریہ مصدق، تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ ویسے بھی ماہر پوچھ رہا تھا صفا کا۔ جاؤ صفا تم مل لو اندر، وہ مصدق کو کہتے آخر میں صفا سے بولا۔ جی بھائی۔ وہ اندر آئی تو وہ آنکھیں مونتے لیٹا تھا۔ سبز اور خوبصورت آنکھیں اس وقت بند تھیں، گھنے کالے بال جو پہلے سے بڑھے ہوئے تھے، گلابی ہونٹ ایک دوسرے میں سختی سے پسے تھے، اور پھولے بازو پر ایک ڈراپ لگی ہوئی تھی۔ ایک لمبا چوڑا مضبوط شخص اس وقت نڈھال سا بیڈ پر پڑا تھا، سینے اور بازو پر پٹی باندھی تھی۔ اسے اس حال میں دیکھ کر وہ پھر سے اپنا قابو کھوتے رونے لگی۔ اس کی سسکی سن کر ماہر نے آنکھیں کھولی تو اسے روتے دیکھا۔ صفا یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ روتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کے گلے لگنے سے اسے درد تو ہوا، لیکن فی الحال اس کے لیے اس کی زندگی امپورٹنٹ تھی جو اس کے سینے سے لگی زور سے رو رہی تھی۔ ماہر اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی۔ ایسا نہیں کہتے میری جان، اور مجھے کیسے کچھ ہو سکتا تھا جب میری صفا کی دعائیں میرے ساتھ تھیں۔ اب رونا بند کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر سہلاتے بولا۔ مجھے رونا آ رہا ہے تو کیا کروں؟ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اچھا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ نہیں مجھے یہیں رہنا ہے۔ صفا میرا بچہ، کیوں آنکھوں کا ستیہ ناش کر رہی ہو؟ میری طرف تو دیکھو۔ وہ اس کا سر پیچھے کرتے بولا اور نظر اس کی آنکھوں پر گئی جو رو رو کر سوج چکی تھی، تو ماہر نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھیں چوم لی تھیں۔ اب نہیں رونا صفا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اسے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر وہ بولا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے سینے پر باندھی پٹی پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ نہیں بالکل بھی نہیں، تم آ گئی ہو نا میرے پاس، تو اب درد بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ ماہر وہ نم آواز میں بولی تو ماہر نے آگے بڑھ کر اسے واپس سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو باندھے پھر سے رو دی تھی۔ اس نے بھی زخم کی پرواہ کیے بغیر دونوں بازو اس کے گرد لپیٹتے اسے سینے میں پھینچ لیا۔ جب کافی دیر بعد وہ رو رو کر چپ ہوئی تو اس سے الگ ہوئی۔ اور رونا ہے؟ وہ اس کی آنکھیں صاف کرتے بولا تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ آئی لو یو ٹو، صفا نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے کہا۔ ماہر آپ کو پتہ ہے جب مجھے پتہ چلا نا کہ آپ کو گولیاں لگی ہیں، میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا اب ہم کبھی مل نہیں پائیں گے اور جدا ہو جائیں گے۔ اس دن کی باتیں یاد آ گئی تھیں مجھے۔ بس فضول ہی سوچتی رہا کرو صفا تم۔ وہ اس کا تھاما ہوا ہاتھ لبوں سے لگاتے بولا۔ آپ پر کس نے گولی چلائی؟ اور کیوں چلائی؟ آپ کی کس سے کیا دشمنی ہے؟ تم جانتی تو ہو بھائی کے اتنے بزنس رائول ہیں، بس انہی میں سے کسی کا کام تھا یہ۔ شکر ہے کہ ماں بیر نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ناشتے میں کیا لائی ہو؟ وہ اس کا دھیان بھٹکاتے بولا، ورنہ وہ سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی۔ تائی امی نے آپ کے لیے سوپ بھیجا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے سوپ نکالنے لگی۔ اپنے ہاتھوں سے پلاؤ مجھے، وہ اسے دیکھتے بولا تو وہ بھی مسکراتے اسے سوپ پلانے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب ماہ بیر دروازہ نوک کرتے اندر آیا۔
صفا بچے، مجھے مسئلے کی کال آئی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی تو مجھ سے کہا کہ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں۔ کیا خیال ہے چلیں پھر؟ بھائی ابھی تو آئی ہیں، تھوڑی دیر بعد چھوڑ آئیے گا، ابھی تو میرا دل بھی نہیں بھرا۔ صفا کے بجائے ماہر نے جواب دیا تو وہ بھی مسکراہٹ دباتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ صفا مابیر کے سامنے ایسی بات سن کر شرمندہ ہی ہو گئی تھی۔ وہ بھی جانا نہیں چاہتی تھی فی الحال، لیکن ماہر نے تو شرمندہ ہی کر دیا تھا۔ ماہر بھائی کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ مابیر کے جانے کے بعد وہ دانت پیستے بولی تو وہ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر مسکراہٹ دبا گیا۔ کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے، تم پریشان نہ ہو۔ اور یہ بتاؤ پیپر کی تیاری کیسی ہے؟ پرسوں پیپر بھی ہے تمہارا؟ کوئی تیاری نہیں ہے میری، اور مجھے نہیں کوئی پیپر ویپر دینے۔ کون سا؟ میں نے پڑھ کر پرائم منسٹر لگ جانا ہے، مجھے یہیں رہنا ہے آپ کے پاس۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر ہی گوڈ لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی بات سن کر ماہر نے اسے گھورا، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ صفا شرافت سے پیپرز دینا اور پڑھائی سے جان چھڑانے کی بہت جلدی نہیں ہے تمہیں؟ ماہر پیپر کے بعد شادی ہے تو اس کے بعد کون پڑھائے گا؟ تو اچھا ہے نا کہ ابھی سے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دوں، کیا فضول میں دماغ کھپانا؟ تمہیں مجھ سے بہت مار پڑنے والی ہے صفا۔ شرافت سے یہاں سے واپس جا کر پیپرز کی تیاری کرنا، اور کل یہاں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ ہیں یہاں میرا خیال رکھنے کے لیے۔ لیکن ماہر، کوئی لیکن ویکن نہیں سننا مجھے، بلکہ شادی کے بعد بھی تمہاری اسٹڈی جاری رہے گی۔ اب میں کوئی بات نہ سنوں تمہاری۔ وہ اسے منہ کھولتا دیکھ کر سختی سے بولا تو وہ منہ بناتے سر ہلا گئی۔ وہ کچن میں کڑھی چائے بنا رہی تھی، کیونکہ ماما نے خود ڈانٹا تھا کہ کم از کم چائے بنانا تو سیکھو۔ اس کی وجہ سے وہ بیچاری کچن میں کھڑی اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ جب ظہیر وہاں آیا، اسے بھی شاید چائے کی طلب یہاں کھینچ لائی تھی، لیکن سامنے زارا کو کھڑے دیکھ کر اس کا موڈ اور بھی اچھا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو زارا کا اس دن اسے گھورنا بھی یاد آیا تھا، جسے یاد کر کے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ گلا گنگارتے اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا۔ آپ! آواز سن کر زارا نے پیچھے مڑتے دیکھا جہاں وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ چاہیے تھا کیا آپ کو؟ خود کو یوں تکتا پا کر اس نے پھر سے پوچھا۔ جی چاہیے تو تھا، اگر آپ کو مناسب لگے تو۔ جی بتائیں، کچھ کھانا ہے تو میں بنا دیتی ہوں۔ وہ زارا جو کچن کا نام سن کر ہی بھاگ جاتی تھی، آج ظہیر کو کچھ کھانے کی آفر کر رہی تھی۔ نہیں، کھانا تو کچھ نہیں ہے، بس ایک کپ چائے کا اگر مجھے بھی مل جاتا تو آپ کی مہربانی ہوتی۔ جی میں ابھی لاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں روم میں جا رہا ہوں، وہیں دے دیجیے گا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زارا اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گلون کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ بے اختیاری میں ہی آنکھیں موندے اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ جب ظہیر فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا، اسے اس طرح آنکھیں بند کرتا دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ گلا گنگارنے پر زارا بڑھا کر ہوش میں آئی تھی۔ وہ آپ کی چائے۔ اس کو یوں خود کو تکتا پا کر وہ ہکلاتے بولی۔ بہت شکریہ۔ وہ اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے بولا۔ بھورے بال، بڑی بڑی آنکھیں، ہلکی سی بیئرڈ، اور سب سے بڑھ کر اس کے سکس پیک، جسے دیکھ کر وہ ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتی وہاں سے بھاگنے کے انداز سے نکلی تھی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھ کر کمرے میں ظہیر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ محبت کی ننھی سی کلی تھی جو ان دو دلوں میں کھلنے لگی تھی، یا کھل گئی تھی، یا پھر کچھ اور ہی ہونی تھی۔ دو دلوں کی داستان۔ ایک ہفتے کے بعد ماہر ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گیا تھا۔ لڑکیوں کی پیپرز ختم ہوتے ہی گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ صفا اور اقصیٰ کو خصوصی
پروٹوکول دیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی فل موڈ میں تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی بیوٹیشین ان سب کو مہندی کے لیے تیار کر کے جا چکی تھی۔ سب لڑکیوں کو صفا کے روم میں ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ فرحہ، فاطمہ اور مسرت بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو ان سب کو دیکھ کر بے ساختہ ماشاءاللہ بولا۔ میری بیٹیاں تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وہ باری باری صفا اور اقصیٰ کا ماتھا چومتے بولی۔ مسرت بیگم کے کہنے پر سب نے اثبات میں سر ہلایا۔ بالکل چاچی، دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں، لمس صفا کو گجرے پہناتے بولی۔ بالکل، ہماری ساری شہزادیاں بہت پیاری لگ رہی ہیں، اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ آمین، فرحہ بیگم نے کہا تو سب نے آمین کہا۔ ایزل میری جان، تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو باہر لے آنا، پھر رسم شروع کریں گے۔ داجان نے صدیقہ کی فیملی کو بھی حویلی میں ہی بلا لیا تھا، کیونکہ شادی ہال میں ہونی تھی تو داجان چاہتے تھے مہندی کی رسم ایک ساتھ ہو اور حویلی میں ہی ہو تو بھلا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ جی چاچی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں لے آؤں گی۔ وہ تینوں ان کو پیار کرتے کمرے سے نکل گئے۔ آج تو ماہر خان کی چپ ہی نرالی تھی۔ وائٹ شلوار قمیض پر مہرون اور گہرے سبز رنگ کی چنری گلے میں ڈالے وہ آج اپنی شہزادی کو اپنے نام کی مہندی لگانے جا رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ماہر پر نظریں پڑی تو مہابیر نے نم آنکھوں سے ماشاءاللہ بولا تھا۔ جیب سے کئی نوٹ نکال کر اس کے سر سے وار کر نوکروں کو دیے تھے۔ ماہر مسکراتے ہوئے اپنے باپ جیسے بھائی کے گلے لگا تھا۔ مہابیر نے بھی اس کو خود میں پینچ لیا تھا۔ آج ماں باپ شدت سے یاد آئے تھے اور ساتھ ہی اپنی چھوٹی سی شہزادی بھی، جن میں بھائیوں کی جان بستی تھی۔ ماہر کو خود سے الگ کرتے اس کا ماتھا چوما تھا۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو۔ شکریہ بھائی، لیکن کم آپ بھی نہیں لگ رہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج مہندی پر کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لے لیجیے گا، مجھے بھی بھابھی چاہیے یار۔ ماہر نے کہا تو بے ساختہ مروہ کا چہرہ چند سے آنکھوں کے پردے پر لہرایا تھا۔ ہاں، ایک وہی تو تھی جو MK کے دل کی ملکہ تھی، اس بادشاہ کی سلطنت کی ملکہ۔ بھائی کہاں کھو گئے؟ ماہر نے MK کے آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے کہا تو وہ چونک گیا۔ نہیں کہیں نہیں، چلو جلدی، لیٹ ہو گیا ہے، داجان کی کئی کالز بھی آ چکی ہیں۔ وہ نظریں چراتا وہاں سے باہر چلا گیا، جبکہ ماہر کی پرسوچ نظریں اپنے بھائی کی پشت پر تھیں۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امر آیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے شہزادے بے چینی سے اپنی شہزادیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا یہ انتظار جلد ہی ختم ہوا، جہاں وہ دونوں اپنے بھائیوں کے بازو میں ہاتھ ڈالتے سامنے سے چلی آ رہے تھے۔ اقصیٰ کے ساتھ بلاول اور من تھے، جبکہ صفا کے ساتھ مصدق اور ظہیر تھے، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ایزل، لمس اور محمل بھی تھے۔ اسٹیج تک پہنچ کر دونوں نے باری باری اٹھ کر ان دونوں کو اپنے ساتھ اسٹیج پر لا بٹھایا۔ سب سے پہلے داجان اور زہرا بیگم نے رسم کی ابتدا کی تھی، پھر اس کے بعد سب بڑے آئے تھے اور آخر پر ینگ پارٹی تھی۔ جی تو کیسا لگ رہا ہے پھانسی سے پہلے کی حالات؟ من نے بلاول کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سامنے بیٹھے سعد اور ماہر سے پوچھا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ صفا اور اقصیٰ کا بس نہیں چلا کہ اٹھ کر اپنے بھائی کا منہ ٹیپ لگا کر بند کر دے، لیکن ہائے افسوس، وہ صرف سوچ ہی سکے۔ چلیں جی ماہر بھائی، پہلے آپ بتائیں، لیکن خیال رہے جلاد آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہے، وہ صفا کو دیکھتے بولا۔ خبردار، من جو میری بیوی کو جلاد بولا تو، ماہر نے کہا تو سب نے زوردار ہوٹنگ کی۔ اپنا جملہ درست کریں ماہر بھائی، منگیتر ہے صفا فی الحال آپ کی، ابھی بیوی نہیں بنی، وہ نکاح نہیں ہوا ابھی آپ کا۔
لمس نے کہا۔ گڑیا بالکل ٹھیک کہا، لیکن زبان سے اقرار کرنا میرے لیے نکاح کے برابر ہی اہمیت رکھتا ہے، اور سب گھر والوں نے صفا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے۔ زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ ماہر خان آج سے صفا تمہاری تو ہوئی نہ میری بیوی۔ ماہر کی بات پر سب نے تائید کی تھی۔ سب سے باتیں کرتے اچانک ہی مہابیر کی نظر محمل پر پڑی تھی، جو ہنستی ہوئی اس کو کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ پھر سر جھٹک کر وہ بھی باقی سب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی ہنسی مذاق میں محفل اپنے اختتام کو پہنچی تھی، لیکن ماہر نے صفا کو سختی سے چینج کرنے سے منع کیا تھا، جبکہ خود وہ گھر بھی چلے گئے تھے۔ بہت غصہ آیا ہوا تھا اسے ماہر پر۔ جب آنا ہی نہیں تھا تو اسے چینج کرنے سے منع کیوں کیا تھا؟ وہ ناراض ہوتی جھٹکے سے اٹھتی وارڈروب کی طرف بڑھی، جبکہ اچانک ہی کھڑکی سے کٹ پٹ کی آواز آئی۔ آواز سن کر وہ خوف زدہ ہوئی تھی۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا تھا؟ ابھی وہ پلٹ کر دروازہ کھولتی کہ کسی نے آگے بڑھتے ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے، جبکہ دوسرا ہاتھ صفا کے ہونٹوں پر جمایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی، جانی مانی کولون کی خوشبو محسوس کرتے ایک دم پرسکون ہوئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ چینج مت کرنا، پھر کیوں جا رہی تھی ڈریس چینج کرنے؟ ایک دم سے اس کا روح اپنی طرف بدلتے پوچھا۔ میں کب سے ویٹ کر رہی تھی، لیکن آپ ہی چلے گئے تو کیا کرتی؟ ساری رات یوں ہی بیٹھی رہتی کیا؟ اپنے دونوں ہاتھ ماہر کی گردن کے گرد حائل کرتے بولی۔ ماہر نے خمار بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ جیولی اور گرین کلر کے شرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی، اوپر سے مہندی اور اپٹون کی خوشبو اسے اور بھی مدہوش کر رہی تھی۔ اچانک ہی جھک کر اس نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے تھے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، ہر چیز ساکن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے بیڈ پر پڑی مہندی اٹھائی اور آ کر صفا کے ہاتھ کے بیچوں بیچ، جہاں مہندی والی نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی تھی، وہاں اپنا نام لکھا تھا۔ کل کا دن میرے لیے بہت اہم ہے صفا، کل مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملنے والی ہے، اور اب اس خوشی میں مجھے رات کو نیند بھی نہیں آنی، تو اس لیے آج میں تمہارے روم میں رکوں گا اور صبح جاؤں گا، ساری رات باتیں کریں گے۔ وہ مزے سے بولتا جا کر بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ صفا منہ کھولے اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں ماہر، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا کہ ماہر صفا سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اف، کبھی کبھی آپ میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتے ماہر، جائیں یہاں سے، ابھی کوئی آ جائے گا پلیز، وہ اسے بازو سے کھینچتے بولی۔ اوکے یار، جا رہا ہوں، پریشان مت ہو، وہ اس کی رونی صورت دیکھ کر بولا۔ کل مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا، کیونکہ کل یہ معصوم سی شکل اور یہ آنسو مجھ پر بالکل بھی اثر نہیں کرنے والے، وہ بے باک لہجے میں بولا تو وہ اسے گھور بھی نہ سکی۔ وہ ہنستے اس کا ماتھا چومتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے اس کی حرکت یاد کرتے صفا مسکرا دی تھی۔